الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کچھ نیکیاں بہت ہی عظیم ہیں اور بہت ہی ثواب والی ہیں اور بہت آسان ہیں، کیونکہ وہ نیکیاں ایسی ہیں جو صرف زبان ہلانے سے مکمل ہو جاتی ہیں۔ آپ زبان ہلاتے ہیں اور وہ نیکیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ ان نیکیوں کی عظمت سے بہت سے لوگ آشنا نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں خالی زبان ہلانے سے کیا ہوتا ہے، لیکن میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی غیر مسلم ہوتا ہے اور وہ صرف زبان ہلاتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ اور کفر معاف ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ وہ دین اسلام میں داخل ہو کے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس نے صرف زبان ہی ہلائی ہے، کوئی پہاڑ تو سر پہ نہیں اٹھایا، کوئی کروڑوں روپے تو اس نے غریبوں میں تقسیم نہیں کیے۔ اس نے زبان سے کلمہ شریف پڑھا ہے، ایمان لایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنی عظیم رحمت کر دی ہے۔ جب ایک کافر پہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت کر دیتا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو ایک مسلمان جب کوئی بابرکت کلمہ پڑھے گا اس پر کیوں اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کرے گا؟ تو یہ نہ کہیے کہ خالی زبان ہلانے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے کسی آدمی کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت دولہا اور دلہن بھی بس دو لفظ بولتے ہیں، قبول ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ان دو لفظوں کے بولنے سے دلہا اور دلہن کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا؟ یہ لفظ بولنے سے پہلے وہ اجنبی تھے، اب یہ لفظ بولتے ہی ان کے اندر ایک اسلامی شرعی قانونی اور ایک عظیم رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ایک بے مثال رشتہ جو دنیا میں بھی قائم رہے گا اور آخرت میں بھی یہ خامد بیوی ہوں گے۔ تو انہوں نے کون سا پہاڑ اٹھایا ہے؟ صرف دو لفظ ہی بولے ہیں نا، قبول ہے۔ اسی طرح اگر آپ گناہوں کی طرف جائیں، یہ تو پاک چیزیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ بری چیزوں کی طرف جائیں تو کوئی آدمی اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کی غیبت کرتا ہے، زبان سے اس پر بہتان لگاتا ہے، تو کیا بہتان لگانے کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس آدمی پر بھی اثر ہوتا ہے، قانون بھی کہتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بہتان لگاتے ہیں ان کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی سزا دی جائے گی، حالانکہ انہوں نے صرف زبان ہلائی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھنے سے
انسان کا بیڑا کیسے پار ہو سکتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ کلمات کی بہت تاثیر ہے۔ جیسے کلمہ پڑھنے سے صرف زبان ہلاتا ہے انسان اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہر کلمے کی تاثیر ہے۔ اگر برے الفاظ بھی بولے جائیں ان کے بھی کنسیکوینسز ہے۔ اسی لیے یہ بات نہ کریں کہ اگر میں عظیم کلمات پڑھوں گا تو مجھ پر اتنی بڑی رحمت کیسے ہو جائے گی۔ بالکل ہو جائے گی۔ اگر کافر پر رحمت ہو جاتی ہے اور وہ اسلام میں کلمہ پڑھ کے داخل ہو جاتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو مسلمان پر کیوں رحمت نہیں ہوگی؟ تو آج میں آپ کو، بلکہ آپ کو نہیں سکھانا چاہتا، آپ کے ساتھ مل کر ایک دعا پڑھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو ایک لمحے میں ارب ہاں نیکیاں مل جائیں گی۔ آپ اس کو لکھ کر یاد کر لیجئے گا۔ بہت ہی عظیم یہ دعا ہے، اور اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ یہ دعا کر کے آپ ان تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک عظیم نیکی کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک نیکی کرتے ہیں یہ دعا پڑھ کے، اور جو اس وقت مسلمان زندہ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ایک نیکی کرتے ہیں۔ اور یہ نیکی اس سے بڑی ہے، یعنی میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر دنیا میں آج تک آپ فرض کر لیں کہ 8 ارب انسان آئے ہیں جو ایمان والے تھے، یا 10 ارب مسلمان آج تک دنیا میں آئے ہیں، تو اگر آپ 10 ارب مسلمانوں کو پانی پلائیں، آپ کو موقع ملے وہ سب پیاسے ہوں اور آپ ان کو پانی پلائیں، اور وہ 10 ارب مسلمان بھوکے ہوں اور آپ ان 10 ارب مسلمانوں کو کھانا کھلائیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ کو ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن کھانا کھلانے اور پانی پلانے سے بڑا ثواب یہ ہے کہ آپ 10 ارب مسلمانوں کی بخشش کی دعا مانگے۔ یہ بڑی خدمت ہے، کیونکہ پانی اگر آپ پلائیں گے تو اس کا اثر 8-10 گھنٹے رہے گا، 24 گھنٹے فائدہ ہوگا، پھر پیاس لگ جائے گی۔ کھانا کھلائیں گے تو 1 دن یا 2 دن یا 4 دن اس کا فائدہ ہوگا، پھر بھوک لگے گی۔ لیکن اگر آپ تمام مسلمانوں کے لیے جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، تو یہ کھانا کھلانے سے بڑی نیکی ہے، یہ پانی پلانے سے بڑی نیکی ہے، اور اس کی برکت ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ 10-20 گھنٹے کی نیکی نہیں ہے۔ آپ کی دعا سے بخشش ہو جائے، سبحان اللہ، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال نامے میں جمع فرما دے گا۔ تو ہم سب مل کر ایک دعا پڑھتے ہیں، اور اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ہر صبح شام پڑھنی چاہیے، تاکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک عظیم نیکی کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، اور یہ ارب ہاں نیکیاں اسی وقت آپ کے اعمال نامے میں جمع ہو جائیں گی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔
3 دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. یہ روزانہ آپ صبح شام پڑھیں. اس کا ترجمہ بھی آپ سمجھ لیں، بہت ہی آسان ہے. اللہم اغفر، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، اغفر کا مطلب ہے بخش دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. اللہم اغفر، اے اللہ بخش دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. للمسلمین والمسلمات، تمام مسلمانوں کی، مردوں کی اور تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما دیجئے. والمؤمنین والمؤمنات، تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کی بھی بخشش فرما دیجئے. الاحیاء منہم والاموات، جو ان میں سے زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے. انک سمیع مجیب الدعوات، یا اللہ آپ سب کچھ سننے والے ہیں، یعنی میری اس دعا کو بھی آپ سن رہے ہیں کیونکہ آپ سمیع ہیں، سب کچھ سننے والے ہیں. مجیب الدعوات، اور آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. یا اللہ آپ کی یہ شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، آپ اپنے کنسیپٹس کلیئر کریں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اللہ نے کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد، جب میں کوئی وعدہ کر لیتا ہوں تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مانگیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا نہ فرمائے، کیونکہ اس نے قرآن میں لکھ دیا ہے، سائن کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جو مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا، اس کی دعا کو قبول کروں گا. یہاں تک کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک کافر شخص بھی مظلوم ہو، اس پر کوئی انسان ظلم کرے اور وہ کافر ہو، جو مظلوم ہے وہ کافر ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے اور ظالم کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا ہے. یعنی غیر مسلم کے اوپر بھی ظلم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یہ مت سوچے کہ یہ تو غیر مسلم ہے، اگر اس نے میرے خلاف اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے سننی کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر مظلوم انسان غیر مسلم بھی ہو اور وہ اللہ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سن کر اس کی دعا کو قبول کر کے ظالم کے اوپر عذاب نازل کرے گا. تو پھر آپ سوچیں کہ جو مالک و مولا غیر مسلم کی دعا کو بھی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، میں تو مسلمان ہوں. اگر میں تمام انسانوں کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں تو میں کیوں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، جو کافر کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. اور کلمات کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ کلمات کو آپ معمولی نہ سمجھے. ایک کلمہ پڑھنے سے، ایک لفظ بولنے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. اب استغفار تو الفاظ ہی ہیں جو آپ کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اب یہ تو الفاظ ہیں. استغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے معافی طلب کرو، استغفار کرو. تو کیا ہوگا یا اللہ ان لفظوں سے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. ایک تو تمہارے گناہ بخش دے گا
یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے تو وہ تم پر رحمت والی موسلادھار بارشیں نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے تمہارے مال بھی بڑھائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، تمہارے مال اور اولاد دونوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو صرف زبان الہی ہے نا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں کہ استغفار سے بارشیں ہوں گی، رحمت کی بارش نازل ہوگی، اور صرف یہی نہیں کہ بخشش ہوگی، اور صرف یہی نہیں کہ مال اور اولاد میں برکت ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی نہروں میں اور جنت کے باغات میں تمہارا حصہ مقرر کر دے گا۔ صرف زبان ہلائی ہے اور اللہ سے معافی مانگی ہے، اتنے انعامات کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو یہ دعا بہت قیمتی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ دعا کرتے ہیں، دنیا کے ارب ہاں مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں اور ابھی جو موجود ہیں، ان کے ساتھ ایک عظیم نیکی کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو شرف عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ارب ہاں نیکی آپ کے اعمال نامے میں جمع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ معاشر کے دن پیمنٹ کرے گا، کیونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ذرے ذرے کی پیمنٹ کی جائے گی۔ سورہ زلزال کو پڑھ لیں آپ کہ ایک ذرہ نیکی کی بھی پیمنٹ ہوگی، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہ دعا آپ ضرور پڑھا کریں، مستقل پڑھا کریں۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ یا اللہ بخش دیجئے تمام مسلمانوں کو اور تمام مسلمان خواتین کو اور تمام ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، الاحیاء منہم ان میں سے جو زندہ ہیں اس وقت ان کو بھی بخش دیجئے، والاموات اور جو اس سے پہلے ارب ہاں مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی بخش دیجئے۔ انک سمیع مجیب الدعوات، بے شک آپ سب کچھ سن رہے ہیں اور آپ دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔